اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا میرے اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے مالک، ہماری اس مجلس میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، ہماری زبان سے اگر کوئی لفظ ہو تو اس سے معاف کرنا، درگزر کرنا، ہمیں درست رہنمائی کی طرف رکھنا اور ہمیں درست علم تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق دیے رکھنا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مجلس، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا جو تیری طرف رغبت رکھتے ہوں، تیرے دین کی طرف بڑھتے ہوں اور اچھے عمل کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، جو تیرے بندوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسی لائن میں کھڑے کرنا۔ میرے مالک، معاف کرنا کہ ہم نیکی کو پہچان نہیں پاتے، برائی کو دیکھ نہیں پاتے کہ ہم اس سے بچ جائیں، نیکی کر پائیں۔ یہ تیری توفیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ برائی سے بچ جائے اور وہ نیکی کر جائے، سوائے کہ جب اللہ رب العزت اس کو ان دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ وہ رب جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، جو بڑی شان والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بلندی اور بزرگی والا ہے، یہ صرف اسی کو عطا ہے کہ وہ جسے چاہے۔ میرے مالک، ہمیں ان لوگوں میں سے ہماری مجلس کو اس مجلس میں بنا دے جس مجلس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کریم کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس مجلس کو رب کریم عبادت کی مجلس جو گردانتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے مالک، ہماری مجلس کو بھی ایسی مجلس بنا، اور ایسی مجلس جس میں کبھی بھی اب رب کریم کا نام نہ لیا جائے، اور ایسی مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ اس مجلس کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت والے دن وہ اس مجلس پر حسرت کریں گے۔ میرے مالک، ہماری مجلس جو ہے خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، خالصتاً قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہے، خالصتاً دین کی طرف آنے کے لیے ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی بھی سمجھ عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر پہچانے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہماری زبانوں کو نرم فرما، یہ تیرے ہی اختیار میں ہے، کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تیرا فرمان ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو نرم نہ بنایا ہوتا تو لوگ کبھی کے بھاگ چکے ہوتے۔ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب جڑ کر بیٹھتے تھے، تو رب کریم نے بڑے شوق سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بڑا بردبار اور نرم دل بنایا، نرم زبان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے مالک، اسی طرح آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو ان سے بھی یہی کہا، یہ مشکل کام ہے میرے مالک، غصے پر قابو پانا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، جس میں یہ حکم دیا کہ خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں کو معاف کر دو، غصے کو پی جاؤ۔ میرے مالک، بڑا مشکل کام ہے، خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، غصے کو پینا بڑی مشکل کام ہے۔ یہ انسان اس پر قابو پا لے تو سمجھے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ ہم سب میں یہ توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی اس آیت کا ایسنس جو ہے نا ہمارے دلوں میں اتار دے۔ میرے مالک، ہماری پریشانیوں اور ہماری بیماریوں کو ہم سے دور فرما، کہ تیرا فضل و کرم ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما،
लासल साहब और बाकी साहिबान हमारी मजलिस में और मजलिस के बाहर जितने लोग परेशान हाल हैं उन पर अपना फजल करम करना, हमारे मुल्क को कायम और दायम रखना, इस पर अच्छे लोगों को लाना। मेरे मालिक हमारे मुल्क लोगों के लिए ऐसे लोगों को मुसल्लत करना, ऐसे लोगों को जरूर लाना कि जो दूसरों का ख्याल करें, इस मुआशरत का ख्याल करें, लोगों के घरों तक जिनकी रसाई हो, लोगों के घरों तक जो जाके देख सकें कि मेरे मेरे मुल्क के लोग किस हाल में हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना की गलियों में फिर कर देखते थे कि अगर किसी घर में कोई परेशानी हो तो रुक जाते थे, कंधों पर उठाकर सामान लोगों के घर पहुंचाते थे। मालिक हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो मेरे मजलूम लोगों को, जो बेबस हैं, जो किसी के पास जा नहीं सकते, उनके लिए कोई परेशान हाल पैदा फरमा। ये तेरा वादा है कि मैं ऐसे लोग, अगर हम जिक्र करेंगे, अगर हम खड़े होंगे, तो ये तेरा वादा है मेरे रब करीम कि मैं ऐसे लोगों को जरूर पैदा करूंगा जो दूसरों के लिए खड़े हो जाएंगे और वो लोग मिलकर भलाई के लिए काम करेंगे। मालिक हमें तौफीक दिए रखना कि हम इसी तरह से मिलकर इल्म की तक रसाई हासिल करें और कुरान पाक को दुरुस्त पर्सपेक्टिव में समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट है जो मैं अभी करना चाहूंगी, वो ये है कि कल से स्पेस 11 बजे की बजाय 11:15 यानी कि 10:45 या फिर 10:50 पे बन जाया करेगी। और क्योंकि सब के आने का वेट करना होता है, तो एग्जैक्ट 11 बजे से बेहतर हमने समझा है कि इसको 11:15 रख लिया जाए ताकि सब लोग इत्मीनान से 11 बजे तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबको मेरी तरफ से सलाम, सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के आखिरी आमीन में पहुंच गया। सबसे माजरत में नहीं पहुंच पा रहा टाइम, आंखें नहीं खुलती।